اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات کو رواں سال 2023 کا یہ پہلا چاند گرہن ہوگا، اور یہ چاند گرہن دنیا بھر کے بیشتر ممالک کے علاوہ پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چاند گرہن کے دوران کیا جانے والا ایک زبردست عمل شیئر کروں گا، اور چاند گرہن کا اسلامی روح سے بھی جائزہ لیں گے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے دوران ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے اعمال کیا کرتے تھے۔ دوستو، چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو مانند کر دینے پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کسی کی موت یا پیدائش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراتے ہوئے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کہ قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی کرو، استغفار کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ اس کے علاوہ باقی دوستو، چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے عام انسانوں یا حاملہ خواتین پر مختلف قسم کے اثرات پڑنے سے متعلق جتنے بھی من گڑت وہم اور وسوسے عوام میں مشہور ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گڑت باتیں ہیں۔ اس لیے سورج یا چاند گرہن کے وقت ایسی باتوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ چاند گرہن 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات کو ہوگا، اور یہ چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:14 پر شروع ہوگا اور 10:23 پر مکمل گرہن لگ چکا ہوگا، یعنی کہ یہ گرہن اپنے عروج پر ہوگا، اور یہ گرہن رات 12:33 پر ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اس گرہن کا دورانیہ تقریباً 4 گھنٹے اور 19 منٹ بنتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ عمل آپ نے چاند گرہن کے درمیانی وقت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ جب چاند گرہن شروع ہو اس وقت سے لے کر جب چاند گرہن ختم ہو، اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ 3 عمل کرنے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اب یہ 3 عمل توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے ان کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے صدقے کا عمل۔ اب چونکہ چاند گرہن رات کے وقت لگے گا اور اس وقت آپ کسی کو جا کر صدقہ دے تو نہیں سکتے، بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صدقہ نکال کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کی حیثیت ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکال لیں۔
10 रुपए کا निकाल لیں، 50 रुपए کا نکال لیں، اس سے زیادہ صدقہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ صدقہ نکال کر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے۔ اب جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے استغفار کا عمل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اس دوران آپ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا کریں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس درمیانی وقت میں آپ نے کم از کم 313 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں جو میں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ استغفار کی ایک اور بڑی طاقتور دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اس کے علاوہ آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں کم از کم 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز خسوف ادا کرنی ہے۔ دوستو، جب سورج گرہن لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کسوف ادا کرتے، اور جب چاند گرہن لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز خسوف ادا کرتے۔ آپ نے صرف 2 نوافل پڑھنے ہیں، جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ان نوافل کو بھی ادا کرنا ہے۔ ان کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل کی کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ صلاح واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نیت چاہے زبان سے کریں یا دل میں کریں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگیں۔ دوستو، یہ ایسا مبارک وقت ہے جس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، اگر کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کے لیے دعائیں مانگیں، اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے دعائیں مانگیں۔ یعنی کہ آپ اپنے ہر مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ مانگنے کا موقع دیا ہے۔ اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر میری کوئی محترم ماں بہن اپنے خاص ایام میں ہیں تو وہ نماز خسوف کے علاوہ باقی 2 عمال کر سکتی ہیں، ایک صدقے کا عمل کر سکتی ہیں اور ایک توبہ استغفار کا عمل کر سکتی ہیں۔ یہ دونوں عمال کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ چاند گرہن کے درمیانی وقت میں آپ نے یہ تینوں اعمال ضرور کرنے ہیں، اور پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک چاند گرہن کے درمیانی وقت میں یہ تینوں اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔